ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ اس وقت حضرت کا فتویٰ سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اقرأ بہا، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو، اپنے دل میں پڑھو۔ صحیح مسلم۔ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ حنفیوں نے نہیں، یہ ترجمہ کیا ہے جو حضرت مولانا جوناگڑی صاحب علیہ رحمہ ہے، اور اس کو چھاپا ہے سعودی عربیہ والوں نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت زبردست خدمت کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی۔ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں انہوں نے قرآن پاک کو چھاپا ہے، حتیٰ کہ کشمیری زبان میں بھی قرآن پاک کو چھاپا ہے۔ جو حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ نے جو کشمیری ترجمہ لکھا ہے اس کو چھاپا ہے سعودی عربیہ نے، تو انہوں نے یہ بھی چھاپا ہے۔ تو یہ عبارت جو میں ترجمہ نقل کیا ہے، میں نے اسی سے ترجمہ نقل کیا ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک جو اردو ترجمہ ہے چھاپا ہے سعودی عربیہ والوں نے، یہ مولانا جوناگڑی صاحب علیہ رحمہ کا ترجمہ ہے، اور اس پر نظر ثانی کی ہے وہاں کے جو اور علماء ہیں، انہوں نے اس پر نظر ثانی کی ہے جو اردو جاننے والے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس لکھا ہے تفسیر کے ساتھ، تو یہ عبارت میں وہیں سے پڑھ لیتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ سوال پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ صحیح مسلم۔ تو مجھے بتائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا زبان سے پڑھنے کی اجازت دی؟ اس میں فرمایا اپنے دل سے پڑھ لو، دل میں پڑھ لو، گویا کہ حضرت ہی کی روایت ہے، حضرت ہی کا فتویٰ ہے، آپ کو زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو پھر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی یہی تو روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دل میں پڑھ لو، زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی روایت تو مولانا حکیم محمد صادق سیالکوٹی صاحب نے تو نقل کر لی ہے صلاۃ الرسول میں، انہوں نے تو ترجمہ یہ نہیں لکھا، تو ہم اس کا کیا کریں گے بھائی، وہ جانے۔ دیکھیے حضرت مولانا صادق سیالکوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہی روایت یہی ہے، الفاظ یہی ہیں، رواہ مسلم، یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور نہ پڑھی اس میں الحمد شریف، پس وہ نماز ناقص ہے، کہا اس کو 3 بار، نہیں پوری ہوتی نماز بغیر فاتحہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تحقیق ہم ہوتے امام کے پیچھے، جب بھی پڑھیں تو کیا کریں؟ تو کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہاں پڑھ لو اس کو آہستہ، پڑھ لو اس کو آہستہ۔ بھائی یہ غور کیا آپ نے الحمد شریف پڑھنے کی کس قدر تاکید ہے، جبکہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے حدیث کی روح سے بالکل نہیں ہوتی۔ تو امام کے پیچھے تو اس کا امام کے پیچھے پڑھنا ہمارے لازم ہوا۔ سب بھائیوں کو چاہے کہ آہستہ آہستہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کا پڑھنا فرض ہے۔ تو جو آدمی اردو دان ہو اور وہ اردو کی کتاب پڑھ لے اور یہ صلاۃ الرسول کا مطالعہ کر لے اور حوالہ ہو مسلم شریف کا، بات سمجھ آ گئی، اور وہ لکھے گا کہ مسلم شریف میں بھی تو روایت ہے، یہ حنفی کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اس میں تو لکھا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھ لو۔ دوستو اصل عبارت تو ہے اقرأ بہا فی نفسک۔ کیا میں نے دونوں ترجمے آپ کو دکھائے، یہ ترجمہ والا بھی مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ کو اپنے جی میں پڑھ لو، کس میں پڑھ لو؟ دل میں پڑھ لو۔ حضرت مولانا نے لکھا اس کو آہستہ پڑھ لو۔ اب مجھے بتائیے دو میں سے کون سا والا ترجمہ آپ صحیح ہوگا، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا؟ دونوں صحیح تو نہیں ہو سکتے نا، دل میں پڑھنا کچھ اور ہے اور زبان سے پڑھنا کچھ اور ہے۔ تو چونکہ یہ کتاب صلاۃ الرسول سبوں کے گھروں میں آتی ہے، اس لیے حنفی بھی پڑھ لیتے ہیں، مطالعہ کر لیتے ہیں۔ حنفی متعصب نہیں ہے، یہ بھی جان لو، وہ بیچارے خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کو بتایا جاتا تمہاری نماز نہیں ہوتی، اور اس لیے حنفی بھی بہت سارے پڑھتے رہتے ہیں پیچھے، ان کو اعتماد ہی نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر، ورنہ زبردست میں تعصب کے بغیر، مسلکی تعصب کے بغیر جو دلائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ان کا جواب نہیں۔ تو بہرحال اس میں تو صاف آیا کہ تم سورہ فاتحہ کو پڑھ لو، کس میں؟ اپنے جی میں پڑھ لو۔ تو آہستہ کیسے ترجمہ کریں گے؟ اب دیکھیے اسی لفظ کو ہم قرآن پاک سے ڈھونڈیں گے کہ لفظ نفس کا ترجمہ کیا ہے۔ کسی نے بھی نفس کا ترجمہ زبان نہیں کیا کہ زبان سے پڑھ لو، قرآن پاک میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ کیا ہے؟ اور
یاد کرتا رہ اپنے رب کو اپنے دل میں. اپنے تمام قرآن پاک آپ دیکھ لیجئے جہاں یہ آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تمام لوگ یہی لکھیں گے اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر لو. اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں. ذکر قلبی میں زبان خاموش رہتی ہے، آدمی اللہ اللہ کرتا ہے دل سے. تو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجازت نہیں دیتے امام کے پیچھے زبان سے قرات کرنے کی. آپ بخاری شریف کی روایت آپ سن لیجئے جس میں تذکرہ آیا ہے اس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو آدمی جو مجھے یاد کرے دل میں، کس میں؟ تو میں اس کو یاد کرتا ہوں اپنے دل میں. اور جو مجھ کو یاد کرے کسی مجمع میں، میں اس کو یاد کروں گا ایسے مجمع میں جو اس کے مجمع سے زیادہ بہتر ہے. یہ روایت یہاں ہے، مجھے یہ صفحہ جلدی نہیں مل رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے دل میں یاد کر لیتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. تو نفس کا ترجمہ تمام حضرات نے لکھا ہے دل میں یاد کر لینا. تو اب حضرت نے کیوں لکھا ہے بھائی؟ ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مجھے صرف یہ بتانا ہے ہمارے حنفی حضرات اپنی نماز کو ناقص کیوں کہتے ہیں؟ انہیں کیوں اعتماد نہیں ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ پر؟ اور یہ مسلک آج کا نہیں ہے، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے سورہ فاتحہ کے امام کے بھی پڑھے نہ پڑھے، لیکن ہزاروں مسائل ایسے ہیں، ہزاروں مسائل جو فقہ کی روشنی میں ان حضرات نے ترتیب دی ہے، مدون کی ہے. تو بہرحال یہ اس پر آیا تھا کہ اس سورہ شریف کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ. سورۃ الصلاۃ ہے، نماز کی صورت ہے. اس وجہ سے پڑھتے سب ہیں، البتہ امام کے پیچھے ہم خاموش رہتے ہیں. تو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں تو 3 امام تو بالکل اجازت نہیں دیتے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، نہ امام احمد بن حنبل اور نہ امام مالک. امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی ایک یہی فتویٰ ہے، کتاب الام میں وہ عبارت میرے پاس ہے موجود کتاب الام کی، اور میں نے اس کا حوالہ بھی لکھ دیا ہے، جلد نمبر بھی ہے، وہ جلد نمبر 7 ہے، جلد نمبر صفحہ نمبر 153 ہے. اس میں حضرت تو جہری نمازوں میں اجازت نہیں دیتے. اب رہا صرف سر کا مسئلہ، کس کا؟ پر جب وہ امام قرات کرو کیا خاموشی سے، اس میں امام شافعی علیہ رحمہ اس کو واجب اور لازم قرار دیتے ہیں. باقی حضرات فرماتے ہیں کہ پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ لو تو کوئی ضروری نہیں ہے. خلاصہ نکلا کہ حنفی مسلک ہی اس میں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں. بہرحال ایک لفظ تو آیا تھا، اس کا وہ نام ہے سورۃ الصلاۃ. اس وجہ سے میں نے یہ 2-4 چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر لی. نعوذ باللہ من ذالک، کسی کا وہ کرنا مقصد نہیں ہے. دیکھیے ہم سب اماموں کا احترام کرتے ہیں، جو چیز کسی بھی امام کے یہاں ہو ہم اس کا بہت احترام کرتے دل سے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا احترام بہت زیادہ، کیا ہم ان کا احترام نہ کریں؟ جنہوں نے یہ فرمایا خود، ما بت لیلۃ الا وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے کوئی رات ایسی گزاری نہیں، یا فرمایا امام احمد، جس میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ہر رات زیارت کرتے تھے، اور ایک حج کے بعد حج ہی نہیں کیا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں انتقال ہو جائے، مجھے تو تمنا ہے مجھے تو مدینہ طیبہ کی مٹی نصیب ہو. تو یہ حضرات اتنے اونچے، اللہ اکبر. اس لیے کسی بھی امام کے دل بارے میں کبھی بھی دل میں ذرا سا بھی ناگواری آ جائے گی تو قسم خدا کی ایمان خطرے میں ہے. اس لیے کہ وہ تو سب اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے زبردست محنت کی ہے. ہاں فقہی طور پر اجتہاد ہے، وہ تو صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا. ایک صحابی کی ایک رائے کسی چیز میں، ایک صاحب کی دوسری رائے ہے، جب کوئی واضح بات سامنے نہ ہو. اس لیے ائمہ اربعہ کا احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ہم احترام کریں گے، محبت کریں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی، ایسا بالکل نہیں. تمام اماموں کا احترام ہے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے آپس میں ایک سے محبت کرتے تھے. یہ تو بدنصیبی ہے کہ آدمی گستاخی کرے کسی بھی اللہ کے ولی، کسی بھی اللہ کے محبوب یا ان اماموں کے ساتھ. آج کل بہت سارے ہمارے حضرات ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن حدیث کے خلاف کیا، اپنی رائے پیش کی. بالکل نہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، عید کی نماز ہے نا،
اس میں اذان ہے نہیں ہے، تکبیر ہے نہیں ہے نا؟ کس کے یہاں؟ کسی کے یہاں بھی نہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حدیث کے خلاف کرتے تو ضرور عید کی نماز میں وہ کہتے ہیں کہ بانگ گش پڑھیں، کیا گش پڑھیں، کم از کم اذان کا حکم دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، روایتیں نہیں ہے اس لیے اذان نہیں ہوگی۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جمعہ میں تو پہلے ہوتا ہے خطبہ، اس کے بعد نماز، یہی تو ترتیب ہے نا۔ عید میں کیا ہے؟ عید میں پہلے نماز بعد میں خطبہ، کسی کا اس میں اختلاف ہی نہیں۔ معلوم ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ائمہ اربعہ کے آپس میں اختلاف نہیں ہے، زور زبردستی کر لے، نہیں، تحقیقات کی بنیاد پر اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المجتہد اذا اجتہد، مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے قرآن پاک اور احادیث کو سامنے رکھ کر دو شقوں میں ایک شق کو اختیار کر لیتا ہے، فرمایا کہ اگر اس کو غلطی ہو گئی وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، تب بھی اس کو ثواب ملے گی، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر درست نتیجے پر پہنچا تو 2 اجر ملیں گے۔ درست نتیجے پر پہنچنے کا اجر الگ ملے گا ثواب، اور محنت کا ثواب الگ ملے گا۔ اس لیے مجتہد جو ہے اس کو گناہ ہوگا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اجتہادی مسائل ہیں۔ اجتہادی مسائل میں یہی ہے کہ جو جس امام کا پیرا ہے اسی کے پیچھے چلے۔ کوئی آدمی کہتا ہے جب یہ سارے حق ہیں کہ کیوں نہ کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، سبحان اللہ، پھر تو ایک ہی راستے پر آدمی چلا کہاں؟ اب یہ بر صغیر ہے، یہاں احناف ہے، اس لیے مسلک بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا مسلک غلط ہوتا تو پھر غلط چیز کو بدلنا چاہیے نا۔ غلط چیز ہے بھائی، آج تک معلوم نہیں ہوا قبلہ ہی غلط تھا، اگر مشیدی قبلہ ہی غلط ہے تاچو بدلا مگر اگر تھا مشیدی قبلہ کیا ہے ٹھیک چھو سزنا اس وقت نہیں، مثال کے طور پر تو ظاہر سی بات ہو تو مسجد ہی رہے گی نا۔ اس لیے جب قبلہ ہٹا ہوا تب تو ہے۔ اگر حنفی مسئلہ غلط ہے تو پھر اس کو بدل دو، بدلنا چاہیے، یہ غلط مسلک ہی غلط ہے۔ لیکن اگر اس پر آ چکے ہیں 13-14 صدیاں ہو چکی ہیں، اہل اللہ آئے ہیں، اولیاء کرام آئے ہیں، حکومتیں ہوئی ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس پورے کے پورے مسلک کو ہم کیوں کہہ دیں گے یہ تو مسلک ہی سارا غلط ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر ہم لوگ محنت نہیں کرتے ہیں کہ بھائی کسی کو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہم نیچے اتاریں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی امت کے اندر جو ہے وہ جو خرابیاں اور ہیں اس وقت ان کی طرف دھیان دینا ہے، لیکن کیا کریں گے، مجبور ہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کانفرنس بنانی پڑتی ہے، پہلے زمانے میں تو نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ عوام کے ذہن میں تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو جان بوجھ کر قرآن و حدیث کے خلاف کرتے تھے۔ جو شخص راتوں کو رونے والا ہو، کیا اس کی ہمت ہو سکتی ہے وہ حدیث کے خلاف کر لے؟ اصل میں امام ابو حنیفہ کی گہرائی تک جانا بہت مشکل کام ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا حنفی مسلک تنہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی محنت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ 40 مجتہد وہاں رہتے تھے، کتنے جی، ایک ایک مسئلے پر دن بھر بحث ہوتی رہتی تھی، کبھی کبھی 3 دن لگتے تھے، تب جا کے اس کو لکھا جاتا تھا۔ باقی مسالک جو ہیں ان میں کیا ہے، ان میں یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی محنت ہے، ہر شخص کی، لیکن امام ابو حنیفہ کے لیے محنت نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑے تھے اس لیے ان کی طرف منسوب کیا گیا، ورنہ امام محمد کی محنت ہے، امام زبر کی محنت ہے، امام ابو یوسف کی محنت ہے۔ بہرحال کبھی آئے گا کہ پھر 4 کیوں ہو گئے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی کبھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، اس کا خلاصہ میں کل عرض کر دیتا ہوں تاکہ سارا ذہن میں رہے، اس کے بعد آگے انشاءاللہ تفسیر چلے گی۔